قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواہ مسلم. اللہ رب العالمین نے اس امت پر ایک بہت عظیم انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی صورت میں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو بھی انبیاء جس بھی قوم کی طرف بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ جا کر اس قوم کی صحیح منہج پر تربیت کریں، ان کی رہنمائی کریں. ان کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے، انبیاء کی ڈیوٹی یہ ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت ان تک پہنچانی ضرور ہے. تو جس طرح ایک نبی اور رسول کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح آگے جو لوگ ہیں جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، وہ امت اور وہ قوم، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اپنے نبی اور رسول کے حوالے سے، کہ ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ان کی بات کو سن کر ان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، اور کون سی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، کون سے حقوق ہیں. یہ بھی چیز اسی طرح از حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، نبوت عطا فرمائی، آپ نے اللہ کا پیغام بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا. ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے حلال کی ہے، جائز کی ہے، جو لوگوں کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من و عن اپنی امت تک پہنچائے ہیں. ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کی ہے، وہ گناہ کا کام، وہ حرام کام، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہیں، ان کاموں کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو، راستے سے بھٹک سکتے ہو، تمہارے لیے تمہاری دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. تو الغرض ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے A to Z اپنی امت کو بتائی ہے. امت پر کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کون سے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، اپنی امت پر، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل کے ساتھ ایمان لائیں. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جو اللہ نے نازل کیا. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے اس سے. کئی اور جگہوں پر رسول اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر خاص اس چیز کو ذکر کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے. یہ سب سے پہلا اور اہم، سب سے قیمتی حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو دین اور جو دعوت
لے کر آئے ہیں اس کو بھی قبول کرنا ہے ہم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، جو فرائض بتلائے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں اور اپنی امت پر جو لاگو ہوتی ہیں وہ بتلائی ہیں، ان پر بھی عمل کرنا اس طرح ضروری ہے. ایک ہے محبت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر ہونا اور ہر چیز سے بڑھ کر ہونا، یہ بھی ایک حق ہے. آگے ہم اس کو ذکر کریں گے. جہاں یہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ سچے دل سے ایمان لانا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا. محبت کی صرف بات کی جائے تو آپ کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور عملاً وہ اس کا ثبوت بھی دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیے ہے. اس وقت آپ تنہا تھے بالکل. والد محترم آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے، اور پیدائش کے بعد ہی چند کچھ عرصہ ہی گزرا تو آپ کے دادا عبد المطلب وہ وفات پا گئے. مین بندے کا سہارا یہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ سیکورٹی فراہم کی ہے، حفاظت کی ہے اور اچھے طریقے سے پرورش کی ہے اور مدد اور معاونت کی ہے، وہ آپ کے یہ چچا تھے ابو طالب. محبت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. کمی کس جگہ تھی؟ وہ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے. سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو کم ترین جہنم کا عذاب ہوگا وہ میرے چچا کو ہوگا. وہ کون سا؟ کہ وہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے ذریعے ان کا دماغ کھولے گا. یہ کم ترین عذاب. تو محبت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم نے ایمان لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو قبول کرنا ہے. دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہاں واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. یہ چیز بھی ضروری ہے. ایک بندہ یہ مان لیتا ہے کہ ہاں واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ پر ایمان لائے کون لائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا آپ دیکھیے گا کہ جو گوشہ بھی دین اسلام کا اس کو آپ ڈسکس کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو بھی آپ ذکر کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو محتاج ہونا پڑے گا صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بغیر تو آپ تک دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے یہ وہ شخصیات ہیں جن کو قبول کرنا اور جن پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی بندے کو شک و شبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا دین پھر مشکوک ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جاتا. پھر صحیح بخاری کی وہ مطول حدیث ہے، وہ کئی بار میں نے ذکر بھی کی ہے. جب ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ، ہرقل کے دربار میں گئے. عیسائیوں کا یہ بہت بڑا پادری تھا. اس نے چند سوالات کیے، 7-8 سوالات کیے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیونکہ نئی ابھی یہ خبر پھیل رہی تھی کہ مکہ میں ایک شخص اس طرح آیا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور میری یہ دعوت ہے، اور کہتا ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی کوئی نہیں ہے. تو ہرقل نے سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا، هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ. ابو سفیان یہ بتاؤ کہ اس بندے کے دین کو جس نے قبول کیا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ قبول کرنے کے بعد دوبارہ انکار کر بیٹھا ہو؟ کہ اس کی دعوت کو وہ شخص جن کے بارے میں تم بات کرتے ہو کہ محمد نام کا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں، مکہ کے اندر اس کی دعوت بڑی پھیل رہی ہے، کیا جن لوگوں نے اس کے دین کو، اس کی دعوت کو قبول کی ہے،
کوئی ایسا بندہ بھی آج تک ہے جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور پھر نفرت کرتے ہوئے، جی چراتے ہوئے اس کی دعوت کو، اس کے دین کو چھوڑ دیا ہو؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ہرقل، یہ بھی غیر مسلم، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے ابو سفیان، اس وقت وہ بھی غیر مسلم تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ جس نے قبول کر لی ہے بس اس نے قبول کر لی ہے، واپس کوئی نہیں آتا۔ ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کذالک بشاشۃ الایمان، ایمان کی حلاوت اسی طرح ہی ہوتی ہے، جب دل میں چلی جاتی ہے نکلا نہیں کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر یہ بعد میں مسلمان ہو گئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، تو جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے تھے سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پھر اسی طرح سچ پر، دین پر، ایمان پر قائم رہے۔ یہ استقامت اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر اور اپنی اطاعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب، اور ایک الفاظ آتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس طرح ایمان لائے؟ آپ پر ایمان لانا، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے کوئی بندہ بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیج دی ہے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ یہودیت پر مر جاتا ہے اور عیسائی اپنی عیسائیت پر مر جاتا ہے، مجھے قبول نہیں کرتا میری رسالت کو، اسی حال میں مر جاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، یہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے۔ تو یہ تو ضروری اور لازمی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس پر عملی طور پر یقین بھی کرے گا۔ اگر پہلے ایسے کو قبول کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، یہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ چیز ضروری اور لازمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے ایمان کس طرح لایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی ہے وہ حرف آخر ہے، اس پر یقین ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات فلسطین مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ مغرب کے بعد حرم مکی میں موجود ہے، حرم میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو فلسطین گیا ہوں اور فلسطین سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، اور دوبارہ فجر کی نماز حرم مکی میں پڑھے، تو اس کو قبول کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اللہ نے حرم مکی سے لے کر فلسطین مسجد اقصیٰ وہاں جماعت کروائی انبیاء کی، اور ان پر پھر جبریل ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، اور دوبارہ میں ادھر موجود ہوں۔ ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا، یہ تو ہے نا کہ نہیں مانتے، یہ ایک صحابی نے کوشچن بھی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے پاسبل ہے، کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ ایک تو ہے کہ انکار کرنا درکنار، سوال بھی کسی نے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح یہ کیسے ممکن ہوگا۔ سب نے کہا سمعنا واطعنا، یہ سچی بات ہے، یہ ہے ایمان لانا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ سچی ہے۔ خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، ایک اعرابی، بعض نام اس کا ذکر کرتے ہیں سوا بن حارث، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتا ہوں۔ قصہ مختصر، سودا طے ہو گیا۔
سودا طے ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آؤ میرے پیچھے چلو, ادھر پہنچ کر اپنے مقام پر میں تجھے اس کی قیمت ادا کر دوں گا. وہ اعرابی تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے گئے. کچھ اور لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے گئے. اچھا وہ دوبارہ صدا لگانے لگا کہ ہے کوئی گھوڑا بیچنے والا, خریدنے والا, میں گھوڑا بیچتا ہوں. لوگ بھاؤ لگانے لگے, قیمت طے ہونے لگی. تو اس ثواب بن حارث نے بھی آواز اونچی کر دی اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لے, میں بیچنے لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے اور کہنے لگے میں نے تو اسے خرید نہیں لیا گھوڑا, یہ تو میں نے خرید لیا ہے. کہنے لگا لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم آپ نے تو خریدا کوئی نہیں ہے. اصل میں وہ لالچ میں آ گیا تھا وہ شخص کہ قیمت کوئی بندہ زیادہ لگا رہا تھا تو اس کی اب خواہش تھی کہ ادھر سے واپس لے کر ادھر بیچ دو. یہ بات یاد رکھیے, شرعاً ایسا کرنا درست نہیں ہے. آپ سے ایک بندے کا معاملہ طے ہو گیا, سودا آپ کا طے ہو گیا, آپ کا معاملہ اس پر پختہ ہو گیا, میں نے چیز خرید لی, آپ نے بیچ دی. اس کے بعد پھر کوئی بندہ زیادہ قیمت لگا رہا ہے تو اس کو بیچنا درست نہیں ہے قطعاً, الا یہ کہ آپ اجازت لے لیں گے ٹھیک ہے جی, اور بندہ خوشی رضامندی سے اجازت دیتا ہے پھر بھی صحیح ہے. یا اگلا بندہ تنگ کر رہا ہے, وہ چیز نہ پیسے دے رہا ہے نہ چیز لے رہا ہے, آپ کی چیز کا نقصان ہو رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ ہے, یہ ہمارا معاہدہ ہے, اس تک اگر آپ چیز لے لیتے ہو ٹھیک ہے, وگرنہ میں چیز آگے بیچ دوں گا. ایسا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بغیر پرمیشن اور اجازت کے آگے چیز بیچنا درست نہیں ہے. خیر وہ اپنی بات سے مکر گیا, اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں بیچا. لوگ سارے جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد, و عرابی یہ ابھی تک باتیں چل رہی تھیں. وہ کہنے لگا چلو ہاتھی شہادہ, ایک گواہ لے آؤ. عرابی کہنے لگا کوئی گواہ لیں. اچھا وہ چلاک اس وجہ سے نکلا کہ گواہ تو اس وقت موجود ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ پاس بندہ تھا ہی کوئی نہیں. جس وقت سودا طے ہوا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ گواہی کون دے گا, کوئی بھی نہیں گواہی دے گا, پاس بندہ جو موجود نہیں تھا. خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے, میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اللہ کے نبی سے متوجہ ہوئی اپنے پیاری صحابی کی طرف, خزیمہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ سوال اس وجہ سے کر رہے تھے کہ تم تو پاس موجود نہیں تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی بے تصدیق کا, آپ کی تصدیق کے ساتھ جب میں نے آپ کو رسول اللہ مانا ہے تو آپ کی بات بھی سچی ہوگی. یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا آج کے بعد خزیمہ ایک اکیلے شخص کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی. فجعل شہادتہ شہادت الرجلین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر قرار دی کہ آئندہ اکیلا اگر خزیمہ گواہی دے گا تو ایسے سمجھے 2 بندے گواہی دے رہے ہیں. یہ ہے ایمان لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے کوئی بات کر دی تو صحابہ کرام رضی اللہ اس پر یقین کر بیٹھے کہ ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو جنگ ہے اس کے اندر میں مارا جاتا ہوں جنگ کے اندر, میرا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. کہنے لگے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں, وہ گرا دی, جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے. اتنی سی بات پر اللہ کے نبی میرا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. اتنی سی بات سنی اور فوراً جنگ میں چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات فرما دی ہے تو یہ اسی طرح برحق ہی ہوگی, یہ برحق ہوگی. آپ پر ایمان جب لے آئے پھر اپنے گھر کی, اپنے مال و دولت کی, اپنے مال و متاع کی, اپنی اولاد کی ساری فکر ختم کر دی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس غلام تھا, میں خادم تھا, میں ان کی خدمت کرتا تھا, ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا اور ان کو کھانا وغیرہ تیار کر کے دیتا تھا, ادھر ہی رہتا تھا. جب سے میں نے پھر اسلام قبول کیا تو پھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہجرت کر لی, اپنا گھر بھی چھوڑ آیا, مال و متاع بھی سارا چھوڑ دیا, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے. اور یہ سلمہ بن اکوع کون ہے رضی اللہ عنہ؟ ان کی سپیڈ بہت تیز تھی, بہت تیز دوڑا کرتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا کیا ہوا تھا. سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے, اس کے راوی بھی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ, کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی,
کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے اپنے اونٹ وغیرہ باندھا تو آ کر شامل ہو گیا، تھوڑی دیر بعد اسی طرح چپکے سے نکل گیا۔ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جاسوس ہے، جاسوسی کرنے آیا تھا۔ اور ایک اور واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک شخص آیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سواریاں تھیں وہ بھی ساتھ دوڑا کر لے گیا۔ اونٹ کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ تو ایسا ویسا ہے، میں پیچھے دوڑ نکلا۔ وہ اونٹ پر سوار تھے اور میں پیچھے بھاگتا جاتا تھا، اور ہم میں سے ایک اور صحابی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کو واپس لینے کے لیے اونٹ پر سوار ہو کر تیز دوڑایا پیچھے، لیکن کہتے ہیں ان سے بھی پہلے میں پہنچ گیا اور اس کے اونٹ کو میں نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں میں نے مہار پکڑی، ابھی اونٹ نے ایک ٹانگ ہی اپنی نیچے رکھی تھی کہ میں نے تلوار نکال کر اس کے سوار کو قتل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سواریاں میں واپس لے آیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو آگے دستہ پورا جا رہا تھا تو ان کا جو قائد تھا، لیڈر، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ ان کا لیڈر اپنے بندوں کو کہنے لگا کہ 4-5 بندے اس کا پیچھا کرو۔ تو کہتے ہیں جب وہ میں پہاڑ پر چڑھا تو میری طرف وہ آنے لگے نا 4 سے 5 لوگ، تو میں نے ان کو کہا میری بات سن لو، میں اقبا کا بیٹا ہوں، سلمہ میرا نام ہے، اور تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم 4 مجھے پکڑ سکو، اور نہ تمہاری یہ جرت ہے کہ میں جس کو پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے بھاگ جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ پھر اس قدر جرت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں جب اسلام لایا پھر میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے لیے اپنا گھر بار مال و دولت سب چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ایمان تھا جو وہ سچے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ محترمہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، ابو بکر رضی اللہ کی حفاظت بھی ان کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کروائی، اور باقی یہ جو تھے ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ کے اندر ان کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے لوہے کی زرہ بھی انسان نے پہنی ہو، ننگا بدن ہو اور دھوپ کے اندر لیٹا ہو تو یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سب نے جو وہ کہتے تھے اس وقت وقتی طور پر بات مان لی، ایسا کرنا جائز ہے عذر کے تحت، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور کر دیا جائے، بغاوت نہ کرنے والا ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس پر گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہے اس کو کافر پکڑ لیتے ہیں، اب وہ ان کی جیل میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، تو وہ وقتی طور پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، انکار کرو اسلام کا، تو ظاہری طور پر وہ ایسا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ جس طرح محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا لیکن مجھے کچھ اجازت دیجیے، وہ یہ کہ ادھر جا کر میں آپ کے خلاف باتیں کر سکتا ہوں؟ آپ میں ٹھیک ہے اجازت ہے تجھے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بھیس بدلنا ہوتا ہے، تو اسی طرح جا کر پھر انہوں نے کعب بن اشرف یہودی تھا، یہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ادھر گئے تو کہنے لگے یہ واقعی ہمارا نبی یہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے اور اس طرح کے، تو وہ بات مان لیا کہ لگتا ہے کہ بندہ میرے قبضے کے اندر آ گیا ہے، مسلم اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ خیر لمبا واقعہ ہے، انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو ایسا کرنا جائز ہے ایسی صورت میں۔ کہتے ہیں سب نے قبول کر لیا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کیا کیا، بدقماش قسم کے لڑکوں کو پکڑا دیا اور وہ ان کو رسی کے ساتھ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، وادیوں میں اسی طرح گھسیٹتے پھرتے تھے۔ اب یہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت ظاہری طور پر وہ کہہ سکتے تھے بہت کچھ، لیکن کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ علامہ اقبال نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے
اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت علی. احد احد کہہ رہے تھے، ٹال نہ سکتے تھے، جب جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ وہ ایمان تھا ان لوگوں کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ دیا تو پھر اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی. حلفت ام سعد اللہ تتکلم ولا تأکل ولا تشرب حتی یکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں اللہ کی قسم نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سعد سے بات کروں گی جب تک سعد دین اسلام سے واپس نہیں پھرتا. کہتے ہیں 3 دن تک نہ انہوں نے کھانا کھایا ان کی والدہ نے، نہ پانی پیا، اسی طرح کھڑی رہیں، اور تیسرے دن غشی کھا کر گر پڑی. یہ حالت تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ بیٹا جب تک دین اسلام سے واپس نہیں پھرے گا. اس نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ظاہر ہے وہ مشرکہ تھی. جب تک یہ واپس نہیں پھرے گا اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ اسے بات کروں گی. لیکن یہ ایمان والی حلاوت جو دل میں تھی یہ کدھر نکل سکتی تھی؟ اور ایسی صورت میں والدین کی نافرمانی بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں اس کے باوجود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا ہے. یہ باتیں کہنے اور سنانے کی حد تک بہت آسان ہیں، یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو برادری بھی آڑے آ جاتی ہے. گھر تو گھر رہا، پورا تلگنگ ہماری نظر میں ہوتا ہے. وہ فلاں ناراض ہو جائے گا نہ گیا تو پتہ بھی ہے یہ کام ناجائز ہے. فیملی کیا کہے گی؟ یہ بہت بڑا بت ہے جو ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے سے روکے رکھتا ہے. یہ یاد رکھیے. فیملیزم، میری برادری، میرے رشتہ دار. اچھا افسوس اور المیہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی صرف دین کے معاملے میں ہے. دنیاوی معاملات اپنی مرضی سے میں کرتا ہوں، میں کپڑے اپنی مرضی سے پہنتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے میری اپنی مرضی چلتی ہے. جوتا میں لینے جاتا ہوں دکان پر، میری اپنی مرضی چلتی ہے. کوئی کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا کہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ نیو سٹائل دکان پر آئے صحیح اور میں نے خریدا نہ، دیر نہیں لگتی. لوگ 10 کہتے رہنے کہ یہ بری لگ رہے، نہیں یہ میری پسند ہے. ایک دین رہ گیا ہے کہ نہیں وہ فلاں ناراض ہو گئے ہیں اور ہو جائے گا اور نہ کٹ جائے گی. یہ اتنا بڑا بت ہے. اس نے یہ دیکھیں نا، یہ جو بڑے بڑے تھے سردار، یہ ابو جہل اور ابو طالب، ان کو کس چیز نے روکا تھا؟ فیملی نے، برادری نے. کہتے برادری کیا کہے گی، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے. تو والدہ سامنے موجود ہے اور یہ کہہ رہی ہے میں تو اس سے بات بھی نہیں کروں گی، کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی. اس کے باوجود اپنے دین سے، ایمان سے پیچھے نہیں پھرے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ سچ ہے. اور اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کو دیے. دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں. مسند احمد میں حدیث آتی ہے، غالباً انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ایک میرا پڑوسی ہے، اس کے ایک کھجور کا درخت ہے تو میں اپنی دیوار ادھر بنانا چاہتا ہوں. اگر وہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دیتا ہے نا تو میرے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ میں آسانی سے دیوار کھڑی کر لوں گا، چاہے اس تنے کے ساتھ انہوں نے کھڑی کرنی تھی یا جس طرح بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی، اس بندے کو بلایا کہ تمہارے یہ کھجور کا درخت ہے تو اس بندے کو دے دو، بیچ دو. نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی، آپ نے فرمایا کھجور کا درخت جنت کے بدلے بیچ دو، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے دے گا. یہ بات سن رہے تھے ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خیر اپنے بات پر قائم رہا، ان کا میں نے نہیں بیچنا. معلوم یہ ہوتا کہ اس وقت غیر مسلم ہے. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن لی، ان کو پتہ چلا کہ ایک کھجور کا درخت، اس کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے. بھاگتے ہوئے گئے اور کہنے لگے میرا ایک باغ ہے وہ لے لو اور یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو. پورا باغ اپنی کھجوروں کا دے دیا اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے وہ باغ اپنا دے دیا اور یہ کھجور کا درخت اب میرا ہو گیا ہے، یہ اس بندے کو دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من ازکن رداح لابی الدحداء فی الجنہ، جنت میں کتنے ہی خوشے ابو الدحداء کے لیے لگ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ.
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو ملے اور کہنے لگے اخرجی من هذه النخلہ، اس باغ سے باہر نکل جاؤ، یہ جنت کے بدلے میں نے بیچ دی ہے، یہ جنت کے بدلے میں بیچ کر آ گیا ہوں۔ اور بیوی کیسی عظیم تھی، کہنے لگی رابحہ، یہ بڑی نفع مند تجارت کر کے آ گیا تو، نفع مند تجارت کر کے آ گیا تو۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی عظیم عورتیں تھیں وہ، جنت کے شدائی اور جنت کے سوداگر۔ دنیا کے اندر ایک باغ صرف اس وجہ سے دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سن لیا تھا کہ فلاں کھجور کا درخت، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ دنیا کے حریص نہیں تھے، دنیا کی مال و دولت، مال و متاع کے حریص نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ یہ وہ ایمان ہے جس کا تقاضا اللہ کرتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کی ویلیو اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام صاحب یہ کہتے ہیں، حدیث تو ٹھیک ہے، میری برادری ناراض ہوتی ہے، حدیث تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، میری ناک کٹ جائے گی، حدیث تو بالکل درست ہے، میرے کچھ اپنے معاملات ہیں، میری پرسنالٹی میں بڑا فرق آتا ہے، تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ آپ پر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔